لله رب العالمين وعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے عزیز بھائیوں بزرگوں محترم ساتھیوں، 16واں پارہ 19ویں سورت سورہ مریم، اس کی 72 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس آیت نمبر 72 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو تقوی والے پرہیزگار ہوں گے ان کو ہم جہنم سے نجات عطا کر دیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو ظالم ہوں گے ان کو ہم جہنم میں پھینک دیں گے۔ ظالم، میں پہلے کئی بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ظلم ظالم سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس میں چاہے کوئی ہستی ہو، چاہے کوئی بے جان چیز ہو، اور چاہے اپنی خواہشات ہوں۔ اللہ کا حکم کچھ اور ہے، دل کچھ اور کر رہا ہے، وہ بھی شرک ہے۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اللہ کو اپنا رب مان لیا، معبود مان لیا، حاکم مان لیا، پھر دل کی نہیں ماننی، پھر اللہ کی ماننی ہے۔ اور اس میں یہ چیز بھی آتی ہے ثم ننجی الذین اتقوا، کہ ہم ایمان والوں کو، پرہیزگاروں کو اس سے نجات دے دیں گے۔ جو میں نے کل بات بتائی تھی حدیث کے روح سے، حدیث کا مفہوم میں بیان کیا تھا کہ کچھ لوگ بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، کچھ پرندوں کی طرح گزر جائیں گے، کچھ تیز گھوڑ سوار کی طرح گزر جائیں گے، کچھ اونٹوں کی طرح گزریں گے، اونٹ تھوڑا سلو چلتا ہے گھوڑے کی نسبت، اور کچھ پیدل دوڑ کے گزریں گے، کچھ پیدل آرام سے چلیں گے، کچھ گھسر کے گزریں گے لیکن گزر جائیں گے، اور گھسر کے گزرتے ہوئے وہ زخمی بھی ہو جائیں گے، اور کچھ وہیں گر جائیں گے۔ اب وہ جو گرنے والے ہوں گے ان میں کچھ ایسے ہوں گے جو کمزور ایمان والے ہوں گے ایمان والے لیکن کمزور ایمان والے ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے ان کو بھی نکال لیا جائے گا وہاں سے۔ پھر ان میں کچھ ایسے ہوں گے جن کی شفاعت کی جائے گی، حفاظ شفاعت کریں گے ان کی۔ اس کے علاوہ کچھ اولیاء ان کی شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، اور پھر کچھ رب رحمان اپنی رحمت سے مٹھی بھر کے وہاں سے نکالیں گے۔ کچھ ایسے ایمان والے بھی ہوں گے، اور جن کے بارے میں آتا ہے کہ رب اپنی رحمت سے جن کو اپنی مٹھی بھر کے نکالیں گے، وہ اتنی دیر میں وہ کوئلے کی طرح جل چکے ہوں گے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کمزور ایمان والے ہیں، ایمان والے ہیں لیکن کمزور ایمان والے ہیں۔ اللہ بات کرے، اللہ ہمیں ایسے حالت سے بچائے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، آیت نمبر 73 ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیت و بینات، واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا، کون سا گروہ ہے ہم میں سے، کون سی جماعت ہے جس کا دنیا میں رہن سہن اچھا ہے، خیر و مقام، اس کو اچھا ٹھکانہ ملا ہوا ہے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور جن کا جتھا گروہ، جن کی جماعت بڑی ہے۔ یہ کافر ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں جب وہ اللہ کی آیتیں سنتے ہیں، قرآن کی آیات سنتے ہیں، احکامات سنتے ہیں، ان کا جواب نہیں بن پڑتا ان سے کوئی بھی اپنی عقل کے لحاظ سے، تو پھر وہ اس طرف آ جاتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں ہم رہتے ہیں اور کس کا رہن سہن اچھا ہے، کس کی جماعت بڑی ہے۔ یہ پیچھے کئی بار یہ موضوع ڈسکس ہو چکا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر دنیا کے مال کی حیثیت
مچھر کے پر کے برابر بھی ہو نا تو کافر کو اللہ ایک گھونٹ پانی کا نہ عطا کرے۔ رب کے ہاں اس دنیا کے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے بار بار یہ چیز بیان کی ہے کہ کسی کا رہن سہن دیکھ کر، دنیا میں اس کی عیاش و عشرت دیکھ کر، اس کا اچھا رہن، اس کا ٹھکانہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا دیکھ کر اس سے مرعوب نہیں ہونا۔ یہ کافروں کا ایک بڑا حربہ ہوتا تھا یہ مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، کیونکہ شروع میں تو اب تو کافی بہتری ہے مسلمانوں میں، شروع میں جو ایمان والے تھے وہ کمزور تھے، وہ غریب صحابہ تھے، غریب مسلمان تھے، اور کافر بڑے آسودہ حال تھے، تو لوگوں کو وہ بہکاتے تھے، مسلمانوں کو بہکاتے تھے یہ بات کر کے کہ دیکھو اگر تم رب کے اتنے لاڈلے ہو، اتنے رب کے تم قریبی ہو، رب کی بات ماننے والے ہو، رب تم پر راضی ہو، تو تمہیں اللہ اس دنیا کا مال عطا نہ کرے؟ ہمیں دیکھو ہمارا رہن سہن کیسا ہے، ہماری جماعت بھی بڑی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کم اہلکنا قبلہم من قرن، اور اس سے پہلے ہم کئی بستیوں کو، کئی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، ہم احسن اساسا وریا، جو ان کے مقابلے میں زیادہ بہتر رہن سہن تھا، جن کا احسن و اساسا، جن کے اثاثے، جن کی مال و دولت، مال و متاع بہت زیادہ تھا ان سے، وریا، اور دیکھنے میں وہ ہے بھی بڑے مضبوط تھے۔ آگے پچھلی قوموں کا حال پڑھیں، قوم عاد، قوم سمود، اتنی طاقتور قومیں تھیں، ان کے کام کیے ہوئے آج بھی ان کے وہ آثار ملتے ہیں، جا کے کبھی دیکھیں، کبھی کسی کا جانا ہو، آپ کی عقل گم ہو جائے، ہیلتھ گم ہو جائے گی آپ کی، کہ آج بھی انسان اس مقام تک نہیں پہنچا، جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی وہ کام نہیں کر سکتا انسان جو انہوں نے اس دور میں کیے ہوئے ہیں، آج سے ہزاروں سال پہلے ان لوگوں نے جو کام کیے ہوئے ہیں، پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں، محل بنائے ہوئے ہیں، پھر بڑی بڑی اعلیٰ بلڈنگیں بنی ہیں اس دور کی، آج بھی انسان اس طرح کام نہیں کر سکتا جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی جو کام انہوں نے اس دور میں کیے ہوئے ہیں۔ کیا اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ان سے طاقت میں، ان ٹیکنالوجی میں، فہم و فراست میں، اور بڑے وہ طاقتور لوگ تھے، وہ ان کو دنیا کا مال بڑا عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن سب کو ہلاک کر دیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلَهُم مِّنَ الْقَرْنِ، اس سے پہلے ہم کئی ایسی بستیوں کو ہلاک کر چکے ہیں، صفا ہستی سے نام و نشان مٹ گیا ان لوگوں کا۔ کیوں؟ اللہ کے نافرمان تھے، وہ اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی انہوں نے، انبیاء کو جھٹلایا انہوں نے۔ میرے بھائیو، یہ آیات و بینات ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ دنیا کی شان و شوکت دیکھ کر مرعوب نہیں ہونا، کسی کی طرف بھی یہ مت سوچو کسی کے بارے میں بھی کہ وہ بڑا پیسے والا ہے، بڑا اس کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، اس کا رہن سہن بڑا اچھا ہے، پتہ نہیں کتنا نیک ہے وہ۔ یہ اس کے نیک ہونے کا معیار نہیں ہے، یہ کوئی کسوٹی نہیں ہے مال، دنیا کا مال ہونا کہ واقعی بڑا نیک ہے۔ یہ اللہ کا ایک خاص وہ فضل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کو عطا کرتا ہے، لیکن یہ کوئی کسوٹی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی بھی آسائشیں عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بات ہو رہی تھی کل فطرانے کے بارے میں۔ میرے بھائیو، فطرانہ جیسے میں کل بیان کیا تھا کہ اپنا خود اپنے حساب لگانا ہے، کتنا فطرانہ دینا ہے، کتنا فطرانہ ادا کرنا ہے۔ اور دوسری بات، یہ فطرانہ عید کی نماز سے پہلے ہے۔ عید کی نماز کے بعد اگر بندہ بھول گیا ہے، نہیں ادا کر سکا، تو پھر وہ اپنا ادا تو کر دے، لیکن وہ فطرانہ تصور نہیں ہوگا، وہ عام صدقہ ہوگا اس کا۔ اور یہ رمضان میں ہم سے جو تقاضا بشریت نسیان ہو جاتے ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، اس کا یہ کفارہ ہے ہمارا۔ تو کفارہ جس قدر ہم جس طرح کا کھاتے ہیں اس طرح کے انداز سے ہم نے ادا کرنا ہے۔ عید کی نماز ہم نے انشاءاللہ وہ مشورہ کیا تھوڑا بہت ہلکا پھلکا، انشاءاللہ کل 6 بجے ہم ادا کریں گے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل صبح اب تو تیسرا روزہ ہے، کل عید ہوگی انشاءاللہ، کل 6 بجے ہم انشاءاللہ عید کی نماز ادا کریں گے۔ اور
رات کو بھی تھوڑا سا میں نے بیان کیا تھا عشاء کی نماز کے بعد کہ یہ 30واں روزہ مومن کے لیے ایک بونس ہوتا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ 29 کے بعد عید ہو گئی ہے سارے عرب میں ساری دنیا میں، تو ہمارے ہاں 30 ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ پہلے بھی کئی بار یہ بات بتا چکا ہوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس وقت ذرائع ابلاغ اتنے تیز نہیں تھے۔ مدینہ علیحدہ ریاست تھی، مکہ علیحدہ ریاست تھی، اور ہر ریاست کا ایک اپنا اپنا وہ حلال کا طریقہ ہوتا ہے، چاند کا وہ کمیٹی ہوتی ہے۔ مکہ میں اور عید میں علیحدہ علیحدہ دنوں میں عیدیں ہوئی ہیں، دو عیدیں ہوئی ہیں 2 دنوں میں، یعنی کہ اس دور میں بھی کیونکہ اتنا زیادہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے، اور مکہ اور مدینہ 2 علیحدہ علیحدہ ریاستیں تھیں، اور دونوں میں علیحدہ علیحدہ دنوں میں عیدیں ہوئی ہیں، رمضان ہوا ہے۔ تو یہ بہت بھائی ایسے مغالطے کا شکار ہوتے ہیں کہ جی وہاں ساری دنیا میں عید ہو گئی ہے، پاکستان میں نہیں ہو سکی۔ یہ کیسا؟ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ چاند کا سسٹم ہے۔ پاکستان کا خطہ جو ہے یہ عرب کے خطے سے 22 گھنٹے پیچھے ہے، 22 گھنٹے کا فرق ہے۔ یہاں پہ چاند 22 گھنٹے بعد نظر آتا ہے، لیکن چاند کی عمر کا حساب ہوتا ہے، بعض کا وہ برابر ہو جاتا ہے، چند گھنٹوں کا فرق رہ جاتا ہے، جس سے وہ رات کے 12 بجے پہلے نظر آ جائے۔ تو یہاں بھی ہمارا اگلا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اسلامی لحاظ سے، جیسا کہ اس دفعہ رمضان میں ہوا کہ رات کو 10 بجے غالباً اعلان ہوا تھا، 10:30 اعلان ہوا تھا جی رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ پچھلے سال عید کا چاند، شوال کا چاند نظر آ گیا، ایسے تراویح پڑھ کے گھر گئے ہیں، رات کو اعلان ہو گیا جی چاند نظر آ گیا۔ یہ سسٹم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب چونکہ ہمارے وہ جدید ٹیکنالوجی کے باعث وہ چاند رات کو بھی ہم نکال لاتے ہیں، کہیں سے وہ آ جاتا ہے نظر۔ یہ نہیں ہم کہتے کہ کہیں سے نکال لاتے ہیں، وہ نظر آ جاتا ہے وہ، کیونکہ وہ ہماری جو حلال کمیٹی ہے وہ ایک علماء پر مشتمل ہے۔ وہ کوئی للو پوجی لوگ نہیں بیٹھے وہاں پر، وہ سارے کے سارے عالم ہیں۔ وہ اگر وہ کمی بیشی کریں گے تو ان کو پتہ ہے ہم نے حساب دینا ہے اس چیز کا۔ اس لیے اس بدگمانی میں کبھی نہ پڑیں کہ انہوں نے یہ جان بوجھ کے یہ کام غلط کیا ہے۔ اگر کریں گے تو وہ کوئی عام لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ادھر، سارے کے سارے دین کو سمجھنے والے ہیں، قرآن کے عالم ہیں وہاں پر، حدیث کو جاننے والے وہاں بیٹھے ہوئے سارے، اور اس چیز کی وہ اجرت لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں اس چیز کی وہ۔ اور پھر بھی اگر وہ کمی بیشی کرتے ہیں تو اس کا ہمیں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی، ہم سے کوئی سوال نہیں ہونا، وہ سوال ان سے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں صرف کر رہا ہوں میں کہ ان کو لے کر، ان کے اس عمل کو لے کر بعض اوقات ہم آپس میں الجھ جاتے ہیں، انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں، کہیں عید ہو جاتی ہے کہیں نہیں ہوتی، کہیں بس ایسے تضب کا شکار ہم ہو جاتے ہیں۔ اس چیز پر پکے ہو جائے کہ یہ ریاست پاکستان ہے، اس ریاست نے چند لوگوں کی کمیٹی بنائی ہوئی ہے جن پر پوری ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ کمی بیشی کریں گے تو ان کا بوجھ ان پر ہوگا، اس کا جواب انہوں نے دینا ہے، ہم نے ان کی بات ماننی ہے بس، کیونکہ ہم اس ریاست کے حصہ ہیں، جو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے ہم اس کے فیصلے کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ یہ رمضان کا